بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري. غزوہ خندق کا بیان چل رہا ہے. ماں سبق میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ اس وقت میں حضرت ابو سفیان کفار کے لشکر کی قیادت کر رہے تھے. اتنا ذہن نشین رکھیے گا، یہی ہے مناسبت. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جو مسلمانوں میں انتشار افتراق کا ماحول پیدا ہوا آپ جانتے ہیں، جس کے نتیجے میں جنگ صفین، جنگ جمل جیسی معرکہ آرائی ہوئی. بعد میں حضرت عثمان، بعد میں حضرت مولا علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان ایک مصالحت کے لیے اجتماع ہوا، مگر وہ اجتماع بھی کامیاب نہیں ہوا. تفصیل آپ نے پڑھی ہوگی. جب وہ اجتماع کامیاب نہیں ہوا، لوگ متفرق ہو گئے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا تھا. خطبہ کیا دیا تھا؟ وہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی زبانی سنیے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ یہ جب مجلس محاکمہ قائم ہوئی اور صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کو اس مجلس محاکمہ میں باضابطہ بلایا گیا تو مجھے دعوت نہیں دی گئی تھی. سن رہے حضرت، حالانکہ آپ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لختے جگر ہیں، نور نظر ہیں، صحابی رسول ہیں، نہایت عابد و زاہد ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہن ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس گیا. ابھی وہ غسل کر کے نکلی تھیں، ان کے گیسوؤں سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے. تو میں نے عرض کیا ام المومنین بہن، لوگ آج کل جن حالات سے دوچار ہیں وہ آپ دیکھ رہی ہیں. مجلس محاکمہ قائم ہونے جا رہی ہے اور اس تک میں مجھے بلایا نہیں گیا. تو حضرت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خیر خواہی مسلمین کے جذبے کے تحت فرمایا تم ضرور جاؤ، ضرور جاؤ. سمجھ رہے؟ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی بھی بڑی مضبوط حیثیت، ان کا بڑا وقار تھا.
تو فرمایا ہو سکتا ہے کہ کوئی بات اختلاف کی ہو اور تم وہاں پر موجود ہو، تو تمہارے ہونے کی وجہ سے اگر کوئی معاملہ ایسا پیش آتا ہے تو تم دونوں فریق کو سمجھا کر کے اتفاق کی کوشش کرنا. مقصد سمجھ گئے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پر زور دیتی رہی، تمہیں جانا ہے جانا ہے جانا ہے تمہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں ان کے اصرار کی وجہ سے مجلس محاکمہ میں پہنچا. مجلس بے نتیجہ رہی. بے نتیجہ رہنے کی وجہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ دو حکم مقرر ہوئے تھے، حضرت علی کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت امیر معاویہ کی طرف سے عمرو بن عاص. سنیں بیٹا، بہت مختصر سے بتا رہا ہوں. ابو موسیٰ اشعری اور بات بڑے اچھے ماحول میں آگے بڑھ رہی تھی کہ یہ دونوں، یہ عمرو بن عاص اور ابو موسیٰ اشعری، یہ دونوں سارے مسلمانوں کے نمائندہ و ترجمان ہیں. سنیں، اور یہ جس کو چاہیں خلیفہ مقرر کریں اور چاہیں تو دونوں کو معزول کر دیں، کسی تیسرے کو خلیفہ بنا لیا جائے گا. سنیں بس یہ کیا ہو گیا. تو ان دونوں نے مشورہ کیا، تو مشورے میں یہ تھا وہ ان دونوں کو معزول کر دیں. سمجھے؟ تاکہ خلافت کا معاملہ سرد ہو گیا. کیا ہو گیا؟ سنیں کاٹے، ٹھیک ہے چلو فیصلہ سناتے ہیں. یہ دونوں پہنچے فیصلہ سنانے کے لیے. تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری سے، ابو موسیٰ اشعری کھڑے ہو، بتاؤ کیا ہم نے فیصلہ کیا ہے. تو وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا میں اپنے موکل علی کو معزول کرتا ہوں خلافت کے معاملے سے. سنیں، اب عمرو بن عاص کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے صاحب کی بات سن لی. ان کے جو وکیل ہیں ابو موسیٰ اشعری، انہوں نے خود مولا علی کو معزول کر دیا ہے. ان کی معزولی پر میں بھی اتفاق کرتا ہوں، اور میں امیر معاویہ کو امر خلافت پر مقرر کرتا ہوں. ارے نہیں سمجھے؟ وہ تو خود ہی معزول کر چکے ہیں، ان کو معاملہ کیا رہا. جب ان کے وکیل نے انہیں خود معزول کر دیا تو ادھر سے مسئلہ ختم. اب تو اختلاف ہی ختم ہو گیا. اب میں امیر معاویہ کو مقرر کرتا، بس اسی پر سوئش ہوئی، مجلس برخاست. نہیں سمجھے؟ کہا گیا کہ عرب کے 4 لوگ بڑے ہوشیار گزرے، امیر معاویہ، عمرو بن عاص، زیاد ابن ابی اور مغیرہ ابن شعبہ. ان کو عرب کے مشہور لوگ سے دانشور لوگوں میں شمار کیا. بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر بھی آ چکے تھے. عبداللہ ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے. غزوہ خندق میں حضرت عمر بھی تھے، عبداللہ ابن عمر بھی تھے. ابو سفیان کافروں کی طرف سے تھے، اور ابو سفیان امیر معاویہ کے والد ہیں. تو جب یہ لوگ منتشر ہو گئے تو حضرت امیر معاویہ کھڑے ہوئے اور کہا اس امر خلافت میں جو دعوے دار ہے ذرا اپنا چہرہ اٹھائے تو سامنے آئے. تو کون امر خلافت کا دعوے دار؟
سامنا ہے. اور کہا کہ جو دعوے دار ہو میں اس سے اور اس کے والد سے زیادہ اس امر خلافت کا حقدار ہوں. میں اس سے اور اس کے والد سے، اس سے اور اس کے والد سے زیادہ تھا. تاریخ سمجھ رہے ہو؟ اس سے اور اس کے والد سے. حضرت عبداللہ ابن عمر موجود تھے تو کہا کہ جو اپنا تھوڑا چہرہ دکھائے تو کون امر خلافت کا حقدار ہے؟ میں اس سے اور اس کے والد سے زیادہ حقدار ہوں. سنیں حضرت عبداللہ ابن عمر سمجھ گئے کیا نہ کہہ جا رہے ہیں، لیکن خاموش رہے، کچھ نہیں. تو جو حدیث کے راوی حبیب انہوں نے کہا آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. تو کہا میرے دل میں تو آ رہی تھی کہ جواب دے دی، کیا جواب دوں؟ اور پھر وہ جواب دیا کیوں نہیں؟ دونوں باتیں آپ کو سمجھانا ہے. تو کہا میرے دل میں یہ آ رہی تھی کہ میں یہ کہہ دوں کہ امر خلافت کا تم سے زیادہ حقدار وہ ہے جس نے تم سے اور تمہارے والد سے اسلام کے لیے جنگ کی ہے. کیا امر خلافت کا تم سے زیادہ حقدار وہ شخص ہے. کون شخص؟ جس نے اور جس کے والد نے. غزوہ خندق میں حضرت عبداللہ ابن عمر بھی تھے، اور جس نے اور جس کے والد نے تم سے اور تمہارے باپ سے اسلام کے لیے جنگ کی ہے، امر خلافت کا زیادہ حقدار تو وہ ہے. وسیم بیٹا سمجھ رہے ہو؟ انہیں بھی سمجھایا کرو، پڑوسی کو بھی، ہے نا، ورنہ پڑوسی بھی آتا ہے. سنو نہیں ہے تو کہا کیوں نہیں آپ نے جواب دیا کیوں نہیں؟ تو بیٹا یہ نہ سے رومال لگائیے، اس کو بولتے پٹکا، پیچھے کمر سے نکال کر کے یوں باندھ لینا. تو کہا میرے دل والی تھی پٹکا کھول کے یہ کہہ دو. کہا کیوں نہیں؟ کہا میں نے سمجھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے اس کلمے کی وجہ سے بات آگے بڑھ جائے اور لوگ وہ سمجھے جو میری مراد نہیں ہے. کیا سمجھے جو میری مراد نہیں ہے؟ تو غزوہ خندق میں حضرت علی بھی تھے، اور حضرت علی کے ساتھ جو لوگ جنگ کر رہے تھے وہ بھی تھے. تو میں یہ کہتا کہ تم سے زیادہ خلافت کے حقدار وہ ہیں جنہوں نے تم سے اور تمہارے والد سے اسلام کے لیے جنگ کی ہے. تو اسلام سے جنگ کرنے والے صرف مولا علی نہیں تھے، مولا علی کے ساتھ جو اور لوگ تھے وہ بھی تھے. تو کہیں میرے اس جملے کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ میں مولا علی کو اور مولا علی کے حمایت میں جتنے لوگ کھڑے ہیں ان سب کو امر خلافت کے لیے امیر معاویہ سے زیادہ حقدار سمجھتا ہوں. لوگ یہ نہ سمجھ جائیں، اس لیے میں خاموش ہوں. سمجھے؟ جب یہ سنا تو حبیب نے کہا قد حفظتا وقسمتا، عبداللہ بن عمر مبارک ہو، تم محفوظ رہتے، فتنوں سے بچ گئے، فتنوں سے تمہاری حفاظت ہو گئی، اور تمہاری وجہ سے کلمہ مسلمین میں کوئی افتراق، کوئی انتشار پیدا نہیں. تو پوری بات سمجھ گئے؟ مطابقت کیا وہ بھی سمجھ گئے ہوگی. غزوہ خندق میں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں حضرت حفصہ کے پاس آیا، وہ 9 تن توفو، اور ان کے گیسو سے پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے. تو میں نے کہا قد کان من امر الناس ما ترین، لوگوں کا عملہ ہوا جو تم دیکھ رہی ہو. فلم یجعل لی من الامر، میرے لیے اس مشورے امر خلافت میں کچھ حصہ نہیں رکھا گیا کہ مجھ کو بلایا جاتا. تو فرمایا الحق
جا الحق، ان کے پاس ضرور جاؤ کہ وہ تمہارے کہیں انتظار میں نہ ہوں، اور مجھے اندیشہ ہے کہ تمہارے ان سے رک جانے میں نہ جانے میں کوئی فتنہ افتراق ہو جائے۔ فلم تدعو، بولو تو حتی ذهب، اب تشریف لے گئے۔ فلما تفرق الناس، جب سب لوگ متفرق ہوئے، خطب معاویہ، من کان یرید ان یتکلم فی ھذا الامر، اس معاملے میں جو بات چیت کرنا چاہے، فلیطلع لنا قرنا، تو وہ ہمیں اپنا چہرہ دکھائے، تو وہ ہمیں اپنا چہرہ فلنحن احق بہ منہ ومن ابیہ، کہ ہم امر خلافت کے اس سے اور اس کے والد سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو حبیب ابن مسلمہ نے کہا فہل عجبتا، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا فحللت عبوتی، میں نے اپنا پٹکا کھولا اور میں نے ارادہ کیا کہ میں یہ کہہ دوں احق بہذا الامر منک من قاتلک واباک علی الاسلام۔ سنیں، اس لیے کہ حضرت ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا تھا، انہوں نے فتح مکہ سے پہلے تو باضابطہ وہ اسلام کے خلاف تمام جنگوں میں بہت زیادہ سرگرم ہے۔ فخشی تو میں ڈرا کہ میں کوئی ایسا کلمہ کہہ دوں جس سے جماعت مسلمین میں تفریق ہو جائے، اس اور خوریزی ہو جائے، وَيُعْمَلُ عَنِّي غَيْرَ ذَلِكَ، اور مجھ سے اس کے علاوہ دوسرے کلمے کی مراد ظاہر کی۔ فَذَكَرْتُ مَا أَعَدَّ اللَّهُ فِي الْجِنَانِ، تو میں نے ان نعمتوں کو یاد کیا جو اللہ رب العزت نے جنتوں میں تیار کی۔ حبیب نے کہا حفیظتا وعصمتا، میرا بیٹا قال محمود عبد الرزاق، وہاں پر جو ہے تن و نو سات ہے، سمجھ گئے بیٹا؟ یہیں پر آپ نے 9 سات ہوا، تو ایک روایت میں نسوات ہوا، نسوات ہوا، تو فرماتے ہیں نسوات ہوا تو ایک روایت ہے، ایک روایت میں 9 سات ہوا، دونوں کا معنی بیٹا ایک ہی ہے۔ سلیمان ابن سرد کہتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو سنا۔ سنو بیٹا، جب تمام جماعتیں واپس آنے لگی تو حضور نے فرمایا بس ان کی یہ آخری قوت تھی جو اجتماعی طور پر جس کا انہوں نے مظاہرہ کیا، آخری قوت، جتنا ان کا کس بل تھا، جتنی قوت و طاقت تھی، عرب کے سارے قبیلوں کو جمع کر کے انہوں نے اپنی ساری قوت صرف کر دی ہے۔ اب اس کے بعد ان کی جمعیت ایسی ہوگی نہیں، اب یہ ہم پر حملہ نہیں کریں گے، ہم ان پر حملہ کریں گے، اب ہم دفاعی پوزیشن میں نہیں رہیں گے، ہم اب اقدام کریں گے۔ بیٹا سنو، غیب دا پیغمبر کی خبر کی صداقت بھی سنو۔ بس غزوہ خندق کی آخری غزوہ تھا، اس کے بعد پھر کافروں میں یہ ہمت نہیں ہوئی کہ پھر وہ مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرتے یا حملہ کرتے۔ سنیں سوال ہے، تمہارا مزاج خراب ہو گیا کیوں؟ افسوس ہو گیا کیوں؟ افسوس ہو گیا کیوں؟ تمہیں کہیں گے وہ بعد میں کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہو بتاؤ؟ سمجھا دو گے؟ بولو، کہہ رہے پہلے کتنی سمجھایا؟ اسے تو کیا کہہ رہے ہو؟ چل بیٹھ، ذرا ماموں سنبھل کے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جب حین یجلی الاحزاب، جبکہ یہ جماعتیں چھٹ گئی،
چھٹ گئی، سمجھ رہے ہو؟ جب یہ جماعتیں چلی گئی، اب جلال عذاب نہیں ہے، صیغہ مجہول کے ساتھ ہے، جب یہ جماعتیں چھٹ گئی، چھاٹ دیا گیا، یہ بتانا ہے کہ گئی نہیں تھے، مجبور ہو گئے تھے جانے کے لیے، گئی نہیں ہے جانے کے لیے۔ ہاں تو حضور نے اس وقت فرمایا الان نغزوہم ولا یغزون ولا یغزوننا، نحن نصیر الیہم، اب ہم ان کی طرف سے رکھ جائیں گے۔ یہ حدیث بات بیٹا پہلے گزر چکی ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر نماز قضا ہو گئی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پڑھا آپ نے، حضور پہلی جلد میں آیا کہ حضور نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ ان کافروں کا برا ہو، میں نماز عصر نہیں پڑھ سکا، نماز عصر نہیں پڑھ سکا، سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا، تو یہ نہیں ہے کہ سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا تو پڑھی نہیں، مطلب یہ پڑھی نہیں، پڑھتا تو سورج غروب ہونے سے پہلے پڑھتا، پڑھی نہیں، تو حضور نے فرمایا میں نے بھی نہیں پڑھی۔ اس کے بعد حضور بعد یہ بطحان میں تشریف لائے، مغرب پہلے عصر کی نماز پڑھی اور پھر مغرب کی نماز پڑھی، پڑھا آپ نے پہلی جلد میں گزرا نا یہ۔ اچھا اس سے پہلے حضرت علی کی ایک روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا کہ حضور نے فرمایا غزوہ خندق کے دن ملأ اللہ علیہم بیوتہم وقبورہم نار، اللہ ان کے گھروں کو، ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ گھروں کو آگ سے بھرنے کا معنی گھر دنیا میں ہے، دنیا کی زندگی میں، قبر مرنے کے بعد ہے، تو معنی یہ ہے کہ اللہ زندگی اور مرنے کے بعد دونوں حالتوں میں ان کے لیے آگ کو لازم کرتے ہے نا۔ کما شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، جیسے کہ ان لوگوں نے ہمیں عصر کی نماز سے مشغول رکھا سورج غروب ہونے تک۔ پھر بیٹا حضرت عمر کی حدیث ہے کہ حضرت عمر بن خطاب غزوہ خندق کے موقع پر مغرب کے بعد آئے اور کفار کو برا کہہ رہے تھے، کہا یا رسول اللہ ما کتو ان اصلی، ملا بیٹا ما کتو ان اصلی حتی کادت الشمس ان تغرب، قال النبی واللہ انا ما صلیت، فنزلنا مع النبی بطحانا فتوضأ للصلاة وتوضأ لنا وتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب۔ اگلی روایت سنو بیٹا، روایت محمد ابن منکدر سے، یہ بیان فرماتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، کیا بیان کیا کہ حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من یاتینا بخبر القوم، کون ہے جو کفار کے لشکر میں جا کر ان کی خبر لے کر کے آئے۔ بیٹا یہ بڑا خطرناک مرحلہ ہوتا ہے کہ دشمن کے خیمے میں جا کر دشمن کے حالات کی خبر لانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو جب سرکار نے 3 مرتبہ کہا تو حضرت زبیر بن عوام نے کہا انا یا رسول اللہ، حضور میں جاتا ہوں، حضور میں جاتا ہوں۔ ایسے موقع پر یہ جذبہ جانثاری، حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا لکل نبی کی حواری وہ حواری زبیر، حواری زبیر، ہر قوم ہر نبی کے خاص افراد ہوتے ہیں، منتخب افراد ہوتے ہیں، میرے منتخب افراد کے بارے میں سوال کرو تو برسر پہلے جس کا نام ہے اس کا نام زبیر ہے۔ یہ بارگاہ رسالت سے انعام سمجھے مولانا ضیاء الرحمن صاحب فرماتے ہیں حضور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا من یاتینا بخبر القوم قال الزبیر انا ثم قال من یاتینا بخبر القوم فقال الزبیر انا، یہ ملا بیٹا، پھر کہا من یاتینا بخبر القوم فقال الزبیر انا قال ان لكل نبی حواریہ وان حواریہ الزبیر۔ اللہ سمجھے۔ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ اعز جندہ
ونصر عبدا وغلب الاحزاب بعدا فلا شيء بعدا. حضور یہ دعا پڑھتے ہیں. اللہ ایک ہے, اس نے اپنے لشکر کو عزت بخشی, لشکر اسلام ہے. ونصر عبدا, اس نے اپنے مخصوص بندے کی مدد کی. وغلب الاحزاب بعدا, اور تنہا اللہ رب العزت نے بے شمار لشکروں پر غلبہ دیا. فلا شیء بعدا, اللہ رب العزت کے بعد کوئی چیز نہیں. فلا شیء بعدا, فلا شیء بعدا کا معنی بیٹا دو ہے. فلا شیء بعدا کا معنی کل من علیہ فان ویبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. سنیں تو معنی یہ فلا شیء بعدا, اس کے مرتبہ ذات کے سامنے کوئی نہیں ہے, سب مرتبہ فنا میں. کیا سب مرتبہ فنا میں ہے, وہی ایک ذات ہے جو باقی ہے. فلا شیء بعدا, وہی تو ذات ہے, اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. نہیں سمجھے؟ اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وہ نعت کہی ہے جس کا آخر میں لفظ ہم ہے, بیزار ہم, بیزار ہم, آخر میں ہم ہے, ہر شعر کے آخر میں ہم. تو پھر جو مقطع میں کہا اس کا تو عالم ہی الگ ہے. فرماتے ان کے آگے دعوی ہستی رضا کیا بکے جاتے ہو, ہر بار ہم. اللہ نہیں سمجھے, ان کے آگے دعوی ہستی رضا کیا بکے جاتے ہو, ہر بار ہم. فلا شیء بعدا, سنے فلا شیء. اور ایک معنی یہ فلا شیء بعدا, اللہ نے تنہا سارے لشکروں پر غلبہ دے دیا. فلا شیء بعدا, اب اس کے بعد کچھ ہونے والا نہیں ہے. اب جا رہے ہیں, کبھی آئیں گے, اور جن کے پاس سے جا رہے ہیں یہ خود ان کے پاس چل کر کے آئیں گے. آ جاؤ میدان میں. یہی ہوا بعد میں فتح مکہ, غزوہ خیبر ہوا, پھر 8 ہجری میں جناب غزوہ فتح مکہ ہوا. اور جو لشکر لے کر آتے تھے وہی دامن اسلام میں آ گئے, ہے نا. جتنے لشکر لانے والے تھے وہ سب داخل اسلام میں. زبان ادب ہمیشہ بند رہنا, ہمیشہ کھلی رہے, اور زبان بے ادبی پر ہمیشہ تالا لگا رہے. سنے بیٹا؟ ہاں. فرماتے ہیں عبداللہ ابن ابی اوفا کہ حضور نے ان لشکروں کے خلاف دعا کی تھی, کہتا اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اعظم الاحزاب اللہم زمہ وزلزلہ. یا اللہ, اے اللہ کتاب نازل کرنے والے, جلد حساب لینے والے, ان لشکروں کو شکست دے دے. اللہ ان کو شکست فاش عطا فرما اور ان کو ہلا کر رکھ دے. سنیں رسول اللہ علیہ السلام جب کسی غزوے سے یا حج سے یا عمرہ سے واپس آتے تو آپ ابتداءً 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے. سنیں, اور پھر یہ کہتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آئبون, نحن آئبون, ہم آل پلٹنے والے ہیں. تائبون, عابدون, ساجدون. ملا بیٹا لربنا حامدون. صدق اللہ وعدہ, اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. ونصر عبدا, اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی. وہزم الاحزاب وعدہ, اور تنہا لشکروں کو شکست دی. اللہ بند کرنا بہت. باب مرجع النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاحزاب ومخرجه الى بنی قریظہ ومحاصرته
میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ بنی قریظہ نے بھی سازش رچی تھی. میں نے کہا اس کو تھوڑا توجہ کے ساتھ سنیے گا. رچی تھی نا. اب یہ سارے لشکر تو واپس چلے گئے. اب بنی قریظہ کا نمبر آیا ان سے نمٹنے کا. سنیں، اس لیے کہ داخلی سازش خارجی سازش سے خطرناک ہوتی ہے. حضور تشریف لائے، صحابہ کرام نے اپنے ہتھیار اتار دیے تھے. حضور نے تو جبریل امین حاضر ہو کہ یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، ہم پر ہتھیار لگے. فرمایا ادھر چلیے، ادھر چلیے، ادھر ادھر اس میں ادھر کدھر بنی قریظہ کی طرف چلیے. سنیں، اور جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کی جماعت کے ساتھ خود شریک رہے. چنانچہ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جبریل امین کے گھوڑے کی رفتار کی وجہ سے جو گلی میں گرد و غبار اٹھ رہا تھا، وہ گرد و غبار میں اپنی آنکھوں سے میں نے خود ایسا دیکھا کہ آج بھی اس کا منظر میری نظر میں ایسے محفوظ ہے کہ گویا کہ میں آج بھی دیکھ رہا ہوں. سنیں، معاشرہ وہ قلعے والے لوگ تھے، قلعے والے. معاشرہ سخت ہو گیا. تو بنی قریظہ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم مانا. ٹھیک ہے، اب ہمارے میں جو فیصلہ کریں فیصلہ منظور ہے. بیٹا ذرا توجہ رکھو تاکہ میں ایک بار سمجھا دوں. سر فیصلہ منظور ہے. تو قبیلہ اوس کا کے حلیف تھے بنی قریظہ. تو اوس نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے موالی ہیں، ذرا نرم فیصلہ فرماتے. تو حضور نے ارشاد فرمایا میں تمہارے قبیلے اوس کے ایک تمہارے امیر کو حاکم بنا دوں. تو کیا رسول اللہ بناتے. تو قبیلہ اوس کے سردار تھے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ. تو سعد ابن معاذ کو حکم بنایا گیا. اب دونوں روایتوں میں تطبیق ہو جاتی ہے. ایک بعض روایتوں میں یہ ہے کہ حکم حضور کو بنایا، اور ایک روایت میں یہ کہ حکم سعد ابن معاذ کو بنایا. تو دونوں کا حاصل ایک ہی ہوا، چونکہ حکم کا معاملہ لوٹ کر سعد ابن معاذ ہی تک پہنچا. اچھا ادھر سنو، اتنا یاد رکھنا. ادھر غزوہ خندق میں حضرت سعد ابن معاذ کے بازو میں ایک تیر لگ گیا تھا. ان کا ذکر پہلی جلد میں بھی آیا ہے. تیر لگ گیا تھا سعد ابن معاذ کے. اس تیر لگنے کی وجہ سے حضور نے ان کا خیمہ مسجد نبوی میں لگوا دیا تھا. تو سعد ابن معاذ وہاں موجود نہیں تھے. اب حکم بنایا گیا تھا حضرت سعد ابن معاذ کو. تو حضرت سعد ابن معاذ کو بلوایا گیا مدینہ طیبہ سے کہ اپنا فیصلہ سنا دیا. سنیں، تو حضرت سعد ابن معاذ سواری پر سوار ہو کر کے آئے، اور جب یہ قریب آئے تو حضور نے فرمایا قوموا. کیا؟ قوموا الی سیدکم یا الی اخیرکم. قوموا. سنیں کیا مانا ہوا؟ اپنے سردار اور یا اپنے سب سے بہتر شخص کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں. قوموا الی سیدکم. اس سے معلوم ہوا
کہ قیام تعظیمی جائز ہے. اگر قیام تعظیمی جائز نہ ہوتا تو حضور حضرت سعد بن معاذ کے لیے اٹھنے کا حکم نہیں دیتے. مگر بیٹا خوئے بدرا بہانہ بسیار، خوئے بدرا بہانہ بس مطلب کہتے رہے سعد بن معاذ جو تھے بیمار تھے تو حضور نے جو کھڑے ہونے کا حکم دیا تھا وہ اس لیے دیا تھا کہ انہیں سواری سے اتار لو. لیکن یہ لوگ علم آگئی سے بھی خبر ہے، ناشنا ہے. اگر یہ مقصد ہوتا کہ سواری سے اتار لو تو سب کو حکم دیا جاتا ہے یا ایک یا دو کو حکم دیا جاتا ہے؟ اگر سب لوگ بیمار کو لپٹ جائیں اتارنے کے لیے تو اترے گا وہ؟ اتر گیا تو پھر چڑھ نہیں سکتا. اگر اتارنے کا مسئلہ ہوتا اور اتارنے کے لیے حکم دیتا ہوتا تو یہ فرد معین کو ہوتا، ایک دو کو ہوتا. اور یہاں پر کیا قوموا، اور آئیے والا کہ حضور نے حکم تو فرمایا تھا قوموا کے ساتھ کھڑے دو ہوئے ہوں گے. ارے نام جارو، حضور حکم فرمایا قوموا اور صحابہ کرام حضور کے حکم پر عمل نہ کریں. حالانکہ حضور کا امر تو وجوب کے لیے آتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا قوموا جب کہا تو سب کھڑے ہوئے. اور اب کہتے ہو کہ سب کا کھڑا ہونا یہ انہیں اتارنے کے لیے تھا تو سب انہیں اتاریں گے، نہیں سمجھے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ امر اس وجہ سے نہیں تھا کہ تم کو بیمار ہے ان کو سواری سے اتار لیں، اس لیے نہیں تھا، بلکہ یہ امر تعظیم تھا، قیام تعظیمی کے لیے قوم اجازت کی. سمجھ گئے مولانا؟ اب سرکار نے فرمایا سعد ابن معاذ ان کے بارے میں حکم فرما، فیصلہ کرو، یہ تمہارے فیصلے پر راضی، تمہارے فیصلے پر راضی. تو سعد ابن معاذ کا بیٹا فیصلہ سنا، جسے بولتے ہیں تقاضا ایمانی اور غیرت عشق مصطفیٰ، اسی کا نام. فرمایا میرا فیصلہ یہ ہے، دو ٹوک فیصلہ. کیا فیصلہ ہے؟ ان کے جتنے جنگجو ہیں سب کو قتل کیا جائے. بہت رعایت ہو چکی ان کی غزوہ بدر کے بعد، احد کے بعد، ہے نا، اور بعد میں سازش کرچی تھی اس کے بعد. یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، یہ کئی مرتبہ ان کی رعایت ہو چکی ہے. اب سارے عرب کے قبیلے جب ہمارے خلاف لڑ رہے تھے اور لڑنے کے لیے آئے تھے تب بھی لوگوں نے شرارت کی، ان سے معاہدہ کیا، ان کو بلایا، ان کو برخلایا، ان سے غلط وعدے کیے. یہ غدار ہیں، گناہگار نہیں ہیں یہ. ارے نہیں سمجھے؟ یہ مجرم نہیں ہے، یہ باغی ہیں. مجرم کو معاف کیا جاتا، باغی کو نہیں. بہت ہو چکا حضور، ان کا سزا ہے. اللہ اکبر، دیکھو یہ بہت ہو چکا حضور، بس. اور ان کے جو بچے اور ان کی جو عورتیں ہیں انہیں قیدی بنا لیا جائے. تو حضور نے فرمایا قد حکمت بحکم الملک، اور ایک روایت میں قد حکمت بحکم الملک، ملک تم نے اللہ رب العزت کا جو ان کے جو مشیت ایزدی ان سے متعلق ہے اسی کے مطابق تم نے فیصلہ کیا. قد حکمت بحکم الملک، مشیت ایزدی کے مطابق تمہارا فیصلہ ہے. اور یہ قد حکمت بحکم الملک فرشتے جبریل امین کی جو منشا ہے اس کے مطابق تمہارا فیصلہ. دیکھا آپ نے کوئی مربت ہے نا؟ دشمن احمد مریدوں کی سے کیا مربت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دن، یا رسول اللہ کی قسم کیجیے. مریدوں سے کیا مربت، یہ دیکھیے مریدوں سے کیا مربت، دشمن احمد پہ شدت کیجیے. اتنا سمجھ گئے؟ اچھا، اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ کا زخم لگا تھا. میں نے بتا چکا ہوں کہ پہلی جلد میں یہ زخم کا سر سینے تک آ گیا تھا اور سینے کی رگ پھٹی تھی اور حضرت سعد بن معاذ کی شہادت ہو گئی تھی. لیکن ان کی دعا سنیے، اس مقام پر امام بخاری رحمۃ اللہ ان کی دعا نقل فرمائیے. ان کی دعا سنیے، کتنی گدا تو عشق والی دعا ہے.
بارگاہ عزت عرض کیا یا اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے تیری راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ اور کوئی چیز میں عزیز اور محبوب نہیں ہے. اگر ان سے جنگ باقی ہو، ان سے اعدائے دین سے اگر جنگ باقی ہو تو یا اللہ ان سے جہاد کے لیے مجھے باقی رکھ. اور اگر جنگ ختم ہو چکی ہو، سارا زور ٹوٹ چکا ہو ان کا، ابھی آئندہ حملے نہ کریں، تو اگر جنگ ختم ہو چکی ہو تو یا اللہ مجھے مرتبہ شہادت سے محروم نہ فرما. دعا دیکھ رہو کیا؟ اگر جنگ باقی رہی ہو، تمہارے دشمنوں کا سر کچلنے کو رہے باقی، غلام امان شاہ احمد رضا خان یا رسول اللہ. اگر جنگ باقی ہو تو حضور کے دشمنوں کا سر کچلنے کے لیے باقی رکھ. اور اگر آخری جنگ ہو، اب یہ جنگ نہ کریں تو یا اللہ مجھے مرتبہ شہادت سے محروم نہ کریں. دعا سمجھیے پوری بھائی، دعا سمجھیے پوری ہے نہیں سمجھے؟ دعا کا مقصد سمجھے. پھر کیا تھا؟ پھر آپ نے پڑھا ہے کہ ان کے سینے کی رگ کھل گئی تھی اور اتنی کثرت کے ساتھ خون بہا کہ ان کے قریب میں جو خیمہ تھا بنی غفار کا، وہ خون بہ کر ان کی طرف جا رہا تھا. کہا یا اہل خیمہ، اہل خیمہ یہ کیا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں؟ تو دیکھا کہ سعد بن معاذ کا زخم جوش مار رہا تھا، خون ابل رہا تھا، اور اسی میں ان کا وصال شہادت. اور حدیث پاک میں ان کی موت کی وجہ سے عرش ہل گیا، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شریک. پوری بات سمجھ گئے بیٹا؟ اب دیکھو فرماتے ہیں اچھا تو جو میں نے بتا دیا یہ ختم مت کرنا، یہ محفوظ رکھنا. یہ ترجمہ کر دوں پہلے اسی حدیث کا. ایک حدیث بیچ میں رہ گئی ہے، اور جو سننے سے پہلے مناقل صاحب توجہ فرمائیے. تو ایک حدیث اور سنیں پہلے، لیکن اس کو محفوظ رکھیے گا. یہ بات پہلے بتا دی میں نے آپ کو کہ جب حضور تشریف لائے تھے مکہ مکرمہ سے اور مہاجرین بھی ساتھ آئے تھے، تو انسان نے اپنے باغات دے دیے تھے مہاجرین کو. کیوں دیے تھے؟ ان باغوں کا مالک نہیں بنایا تھا، کام کرے پھل کھائے. سنیں، حضرت ابو طلحہ کا باغ ام ایمن کو ملا تھا، اور ام ایمن حضور کے دائیہ ہیں، دائی ہے. اب کتنا اہم واقعہ کہ انس بیان فرماتے ہیں میرے گھر والوں نے حضور کے پاس بھیجا مجھے، حضور ہمیں بھی. اچھا جب بنی قریظہ اور بنی نذیر کے باغات مل گئے تو پہلے گزر گیا کہ حضور نے مہاجرین کو یہ باغ تقسیم کر دیے، اور انصار نے جو باغات دیے تھے وہ ان کے واپس کرنے لگے. بڑا انصار نے جو باغات دیے تھے وہ، تو حضرت ابو طلحہ کا باغ ام ایمن کو ملا تھا. انس رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. ابو طلحہ نے بھیجا تھا رضی اللہ تعالی، حضور ہمارا ہی باغ واپس کر دو. جو مہاجر کے پاس ہے انہیں یہ باغات مل گئے ہیں. سنیں تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے وہاں اور ام ایمن کو یہ معلوم ہوا کہ یہ باغ واپسی کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے ان کے گردن میں ایک رومال ڈال دیا. ان کے تم کیسے باغ مجھ سے لے لو؟ حضور نے دیا ہے. دلیل کیا تھی؟ حضور نے دیا ہے، یہ تھی دلیل. حضور نے دیا ہے، حضور. سنیں تو سرکار نے ام ایمن دائی تھی حضور کی، والدہ تھی، رضائی ماں تھی. کہا ام ایمن یہ باغ لے لو، یہ دے دو. کہا نہیں یا رسول اللہ، نہیں یا رسول بیٹا، یہ نہ سمجھ نہیں ہوتی ہے، یہ ناز و نعم ہوتا ہے. کہا ام ایمن سے اتنا اور لے لو. کہا نہیں یا رسول اللہ،
اتنا اور لے لو ایمن. ان میں ایمن کو تو زیادہ لینا ہی تھا اور حضور کو دینا تھا اور ان کے مرتبے کو ظاہر کرنا مقصد تھا. اور لے لو اتنا لے لو اتنا لے لو اتنا اور لے لو اتنا اور لے لو اتنا اور 10 گنا زیادہ پر راضی ہوئی ان میں ایمن اور حضور نے 10 گنا زیادہ ان کو عطا فرمایا. سمجھئے مطابقت کیا مولانا صالح صاحب یہاں پر ذکر کرنے کی. یہ باغات کی واپسی کب ہوئی تھی؟ جب بنی قریظہ پر غلبہ حاصل کر لیا گیا تھا اور ان کے باغات مل گئے تھے اور حضور نے وہ باغات مہاجرین میں تقسیم فرما دیے تھے. اس وقت میں یہ واقعہ پیش آیا. سویرے ہو گیا ہاتھوں کو حرکت نہیں ہو رہی ہے ایسے میں نفس بھی دینا پڑتی ہے تیز تو نہیں چل رہی ہے. سنو اب بیٹا اس سے پہلے ایک حدیث سے پاک اور ہے. ارے بھی تو حدیث وہ آپ نے پڑھ لی ہے. سرکار نے فرمایا تھا سب لوگ نماز اثر وہیں پڑھیں گے. کہاں؟ بنی قریظہ پہنچ کر. تو بعد میں پڑھ لی تھی راستے میں کہ حضور نے یہ مراد نہیں لیا, مطلب یہ جلدی پہنچنا ہے کہ نماز اثر وہیں پڑھو. اب تاخیر ہو گئی تو یہ نہیں کہ نماز وہیں جا کے پڑھنا, نماز تو پڑھ لیں. نہیں حضور نے فرمایا وہیں پڑھنا تو وہیں پڑھیں گے. ٹائم چاہے جتنا بچا ہو حضور کے حکم پر عمل کریں گے. تھوڑا یہ اجتہاد تھا جس میں اختلاف ہو گیا. فلم یعنی واحد من حضور نے ان میں سے کسی کی بھی تعریف نہیں فرمائی. بات سمجھے بیٹا؟ اب میرے خیال سے میں نے پورا آپ کو سمجھا دیا. اب سے ترجمہ شروع سے نہیں ہوا کیوں ابھی. یہ باب اس بارے میں کہ حضور کا عذاب سے لوٹنا وہ مخرج ہی اور حضور کا بنی قریظہ کی طرف نکلنا اور حضور کا بنی قریظہ کا محاصرہ کرنا. عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہے حضور خندق سے واپس آئے وضع السلاح ہتھیار اتار دیے غسل کیا. اتاؤ جبریل قال قد وضعت السلاح والله ما وضعنا اخرج الیہم قال فإلى أين قال ها هنا وأشار إلى بني قريظة فخرج النبي صلی اللہ علیہ وسلم علیہ. فرماتے ہیں انس بن مالک کانی انظر الى الغبار, وہ جو میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو, گویا کہ میں اس غبار کی طرف دیکھ رہا ہوں جو اڑ رہا تھا بنی غنم کی گلیوں میں. میرا بیٹا موکبی جبریل جر کے ساتھ پڑھو, الغبار سے بدل ہے یہ. موکی کی معنی سواری, سواری کی چال. جبریل امین کی سواری کی چال کو دیکھ رہا ہوں. کیا موکب جبریل یہ بدل ہے, کس سے بدل ہے؟ یعنی کانی انظرو مو کی الا کانی انظرو الا موکب جبریل. مانا سے ہو گیا نا. بدل کی یہ تعریف ہے کہ مبدل مینوں کی جگہ پر رکھو تو مانا سے. یہ مت کہنا کہ مبدل مینوں تو معرفہ ہے اور یہاں پر بدل نہ کرا تو بدل کیسے بن جائے گا. کہیں گے ہم کیوں کہیں گے, ہمیں تھوڑی پتہ ہے یہ بات. سنو بیٹا بات یہ ہے نکرہ سے معرفہ سے نکرہ بدل نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ بدل ہی مقصود ہے. مبدل تو تمیز کے درجے میں ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ مبدل منوں سے کم درجے کا نہ ہو, تو وہ معرفہ ہی نکرہ کیسے ہو جائے گا. دونوں نکرہ ہو تو ٹھیک ہے, دونوں معرفہ ہو تو ٹھیک ہے. مبدل منوں نکرہ اور بدل معرفہ ہو تو بہت اچھی بات ہے. بدل ہے والے لیکن ایسا الٹا ہو جائے اس کا. احمد تمہارا نام کر رہا ہوں میں, یہ بات سننے ہو نہیں, یہ نہیں چاہیے. اچھا دونوں معرفہ ہیں چل جاتا ہے. تو یہاں بیٹا دونوں ہی معرفہ ہیں, اس لیے کہ موکب جبرائیل یہ مضاف الی المعرفہ, تو مضاف الی المعرفہ ہونے کی وجہ سے جناب دو ہی معرفہ. کیا پر معرفہ سے طریقے تعریف الگ الگ ہے کہ پہلے مضاف لام تعریف کی وجہ سے ہے اور دوسرا جو معرفہ ہے یہ اضافت کی وجہ سے ہے نا چلے سر. اور ایک یہ ہے موکبہ جبرائیل نسب کے ساتھ آنی موکبہ جبرائیل, اور یا جناب رفع کے ساتھ پڑھو ہوا موکبہ جبرائیل.
کب؟ جبکہ حضور بنی قریظہ کی طرف جا رہے ہیں. سمجھ گئے بیٹا؟ اب بیٹا حدیث پاک ہوئی لا یصلی احد الا صلاۃ. اگلی حدیث پاک دیکھو. انس بن مالک کہتے ہیں کہ انصار کے افراد حضور کے لیے باغات مقرر کر دیتے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے قریظہ نذیر کو فتح فرما دیا. وَإِنَّ أَهْلِي أَمَرُونِي، اور میرے گھر والوں نے مجھے حکم دیا کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں. فَأَسْأَلُهُ الَّذِي كَانُوا آتُوهُ، تو میں اس کا سوال کروں جو حضور نے ان کو دیا تھا. او بات ہوئے جو دیا تھا اس کے پاس کا. اور حضور نے قد آتاہ ایمن، بولو حضور نے ہمارا باغ ایمن کو دیا تھا. فجاءت ایمن، ایمن آئی. فجعلت الثوب فی عنقی، کپڑا میرے گردن میں ڈال دیا اور کہا کلا واللہ والذی لا الہ الا ہو لا یعطی کا ہم وقد آتانیہا او کما قال. سنیں کہا ول ہرگز نہیں، قسم اس ذات کی کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حضور وہ تم کو نہیں دے سکتے. کیسے دے دیں گے؟ وقد آتانیہا، اس کا تو حضور نے ہمیں دیا ہے، ملا. اور حضور نبی کریم فرماتے تھے لکھے قضا میمن یہ لے لو، کہتی تھی واللہ کلا واللہ باخدا ہرگز نہیں. حتی آتاہا حسبت انہ قال، فرماتے ہیں یہاں تک کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمن کو دیا. کتنا دیا؟ تو انس کے راوی ہلال حمید بن ہلال کہتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ انس نے یہ کہا آتاہا عشرۃ امثالہ، ملا. یہاں تک کہ حضور نے ان کو بولو 10 گنا زیادہ دیا. یہ ہے بیٹا وہ تو بارگاہ ہی ایسی ہے، مانگی ہے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. یہ منہ مانگی پائیں گے تو منہ مانگی مراد ہے. مانگی ہے مانگے ہیں مانگے ہیں مانگے 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 جائیں گے، مانگیں گے مانگے جائیں گے. دیکھ رہے منہ مانگے پائے. دیکھو بیٹا یہ تو کبھی آپ کی غلطی ہے. مولانا بات کیا ہے؟ شعر تو آپ مکمل کرتی ہو نا، تو اب تو اپنے فضائل سن کے سکون مل رہا ہوگا. کیا بیٹا دوبارہ پڑھا بدلنا؟ مانگے ہیں مانگیں گے، وہ تصویر ایسی ہو ایسا مانگیں گے مانگے جائیں گے. یہ بیٹا مسجد ہے، استمرار ہے اس میں. مانگے جائیں گے مانگیں گے، اور ایسے نہیں کہ ایک مرتبہ مانگ لیا، مانگے جائیں گے. منہ مانگی پائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. بھائی کیسی بات کر رہے ہیں یار، اسلام کی طرف کی خوشی یاد نہیں ہے، ویسے بول پڑتے ہو. اب پڑھنے سے مانگی پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت ہے. اب آگے دیکھو، احمد رضا ناراض ہے آج. بندہ میں نے بٹھا دیا احمد رضا کو آئیں گے نہیں، لیکن میرے کہنے سے بھی نہیں آئیں گے. کہنا بیکار ہے. آ سکتے ہو؟ آ جاؤ. ماشاء اللہ میں تو مجھے پتہ ہی ناراض ہے آئے کہ نہ، اس لیے میں کہہ نہیں رہا تھا. دل میں تو بہت دیر سے آ رہی تھی میری کہ میں کہہ نہیں رہا تھا. اچھا آدمی ہے، بہت اچھا آدمی ہے. دیکھو یہ ہے اصل محبت. فرماتے ہیں سعد حضرت فرماتے ہیں کیا میں نے حضرت ابو سعید خدری کو کہتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں نزل اہل قریظہ علی حکم سعد بن معاذ. تو بیٹا ابھی آپ پڑھو گے نزل علی حکم رسول اللہ، تو دونوں میں تعارض نہیں. پہلے حضور کے حکم پر اترے، لیکن اوس کی اس کہنے کی وجہ سے حضور نے ان کا معاملہ حضرت سعد ابن معاذ کے سپورٹ کر دیا. فارسل النبی، تو حضور نے سعد کی طرف بھیجا بلانے. فتح علی حمار، آپ
گوشت دراز پر سوار ہو سکے. فلما دنا جب یہ مسجد سے قریب ہو گئے. کون سی مسجد سے بیٹا؟ تو یہ مسجد نبی مراد نہیں ہے، محاصرے کے درمیان جو بنی قریظہ کے قریب نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنا لی تھی اس کے قریب. وقال للانصار قوموا الى سیدکم. قوموا صیغہ جمع کے ساتھ ہے، بتا رہا ہے کہ یہ قیام تعظیمی کا حکم تھا، اتارنے کے لیے حکم نہیں تھا. قوموا الى سیدکم او اخیرکم. بیٹا بات صحیح ہے، سید اخیر ہوگا، اخیر سید ہوگا، ہے کہ نہیں؟ سمجھے بیٹا؟ فقال، تو حضور نے فرمایا یہ لوگ تمہارے حکم پر اترے ہیں، اپنا فیصلہ سنا دو. تو بیٹا بلا ساختہ بالکل واضح فیصلہ سنایا. کہا تقتل مقاتلتهم وتصبى ذراريهم. حضور اب کیا ان کی رعایت، بہت موقع دیا ہے ان کو، انہوں نے ہر مرتبہ غداری کی ہے، اب یہ موقع ختم ہو گیا، ان کے جنگجو جتنے بھی ہیں انہیں قتل کیا جائے. وتصبى ذراريهم، اور ان کے بچے جو عورتیں ہیں انہیں قیدی بنا لیا جائے. تو فرمایا قضیت بحکم اللہ، یا کبھی کہا قضیت بحکم الملک یا بحکم الملک، دونوں سے. عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا. شاداب دیکھ رہو بیٹا، دیکھ رہو شاداب. اوسی کبھی کبھی آپ بھی تو کچھ بولا کرو. اوصیبہ سعد یوم الخندق، خندق کے دن حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ زخمی ہو گئے. رماہ رجل من قریش، قریش کے ایک شخص حبان ابن عرقہ نے ان کو تیر مارا تھا. رماہ فی الاکحل، ان کے تیر بازو کے رگ میں مارا تھا. ملا تو حضور نے ان کا خیمہ مسجد میں لگوا دیا تھا تاکہ حضور ان کی قریب سے عیادت کریں. تو جب حضور خندق سے واپس آئے، ہتھیار اتارے، وقت صلا فتح جبریل وہ ینفذ راسو، عالم یہ تھا کہ اپنا سر مبارک غبار سے جھاڑ رہے تھے. کون؟ جبریل امین، اپنا سر غبار سے. اللہ کبیرہ. آئے سر بھی تھا اور سر میں غبار بھی تھا، سواری بھی تھی اور سواری کی وجہ سے دھول بھی اڑ رہی تھی، غبار بھی اڑ رہا تھا. تمام لباس یہ بشریت کے ساتھ تھے، مگر پھر بھی اپنی طرح ہماری طرح بشر نہیں تھے. حالانکہ آئے بھی سردی اور سر میں غبار بھی، لیکن وہ ہماری طرح. اس سے معلوم ہے کہ جو بشر ہو وہ لازم نہیں ہے کہ جو صورت بشر میں ہو وہ لازم نہیں ہے کہ ہماری طرح بشر ہو. لیکن انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا جبریل امین کو ہماری طرح، کبھی نہیں کہا، کہیں گے بھی نہیں. جبریل امین تو بیٹا تختے پلٹ دیتے، ہاں ہمت نہیں کہتے، کہیں گے نہیں. یہ تو رحمت عالم ہے نا، جو زخمی ہو جائے تو بھی دعا دیتے ہیں، اس لیے رحمت عالم کو تو اپنی طرح کہتے ہیں، مگر جبریل امین کو ہمت ہی نہیں بیٹا کہتے ہیں، ہمت ہی نہیں، پلٹ دیں گے. ہاں فرماتے ہیں قد وضعت السلاح، یا رسول اللہ آپ نے ہتھیار اتار دی. واللہ ما وضعته اخرج الیہ. فقال النبی فأین، فاشار الى بنی قریظہ فاتاهم رسول اللہ. حضور بنی نے محاصرہ کیا بنی قریظہ کا. فنزلوا على حکمہ، اس میں علی حکمہ، دونوں میں تعارض نہیں بتا دیا میں نے آپ کو. تو یہ حضرت سعد حضور کے حکم پر اترے. فرد الحکم الى سعد فقال فإنی احکم فیہم. فرمایا حضرت سعد بن معاذ نے میں ان کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہوں کہ ان کے جنگجوؤں کو قتل کیا جائے، وان تصب النساء، اور عورتوں کو اور ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور ان کے اموال کو تقسیم کر دیا جائے. میرا بیٹا اب حدیث پاک کا وہ جملہ جو میں نے ابھی آپ کو بتائے تھے بھی کہ سعد بن معاذ نے وہ دعا کی تھی. تو فرماتے ہیں ہشام ابن عروہ نے کہا مجھے میرے والد عروہ نے خبر دی، انہوں نے عائشہ سے خبر دی کہ سعد نے کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ بے شک مجھے کوئی بھی چیز تیری راہ میں اس قوم سے جہاد کرنے سے زیادہ محبوب نہیں ہے جس قوم نے تیرے پیغمبر کی تقدیر کی اور ان کو مکہ مکرمہ سے باہر کیا. اے اللہ
میں یہ گمان کرتا ہوں کہ اب تو نے ہمارے ان کے درمیان جنگ ختم کر دی ہے. فَإِنْ كَانَ بَقِيَ مِنْ حَرْبِ قُرَيْشٍ شَيْءٌ، یا اللہ اگر قریش سے کچھ بھی جنگ باقی رہ گئی ہو فَأَبْقِنِي لَهُمْ، تو حضور مجھے میرے بال بچوں کے لیے نہیں، دنیا کی زندگی کے لیے نہیں، ان کے لیے باقی رکھ. مقصد حیات دشمن رسول سے جنگ کرنا میرا. فَأَبْقِنِي لَهُمْ، دیکھ لو یہ بیٹا جذبہ محبت، ان کے لیے باقی رکھ، ان کے لیے باقی رکھ. ملا یہاں تک کہ میں ان میں تیری راہ میں ان سے تیری راہ میں جہاد کروں. وَإِن كُنْتَ وَزَعْتَ الْحَرْبَ، اور اگر جب ختم ہو چکی ہو فَافْجُرْهَا، تو میرا جو زخم ہے یہ جاری کر دے. بیٹا یہ مت کہنا کہ موت کی تمنا ہے، موت کی تمنا نہیں ہے. تمنا یہ ہے کہ مرتبہ شہادت سے محروم نہ فرما. لا تموتن الا وانتم مسلمون، یہ مطلب نہیں ہے کہ مرنا ہی مت، اس لیے کہ موت تو اختیار میں نہیں ہے. یہ اختیار میں نہیں ہے، جو غیر مقدور ہے اس سے نہیں کیسے ہو جائے گی. فلا تموتن، ارے فلا یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے نا موت. تو مطلب بیٹا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرنا مت، بلکہ حکم یہ ہے کہ آخری دم تک مسلمان رہنا. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، آخری دم تک مسلمان رہنا، یہ مقصد. فانفجرت من لبتی، لبا بولتے بیٹا سینے کی رگ، ان کے سینے کی رگ کھل گئی. فلم يرعوا في المسجد الا الدم يسيل اليهم، ملا بیٹا یرو کا فاعل ہے، اور وہ فی المسجد خیمۃ من بنی غفار، یہ جملہ معترضہ ہے. سنیں تو معنی یہ ہے کہ مسجد نبوی میں قبیلہ بنی غفار کا خیمہ بھی لگا تھا، اور قبیلہ بنی غفار کے خیمے والوں کو خوف زدہ کر دیا تھا اس خون نے، جو خون بہ کر حضرت سعد ابن معاذ کے خیمے سے ان کی طرف پہنچ رہا تھا. سنیں تو کہا اے اہل خیمہ ما ھذا الذی یاتینا من قبلکم، اے خیمے والو یہ کیا ہے جو ہماری طرف تمہارے خیمے سے آ رہا ہے. تو کیا تھا؟ فاذا سعد یغزو جرحہ، تو سعد ابن معاذ کا زخم جوش مار رہا تھا. فمات منها، اسی سمجھے. فرماتے ہیں برا ابن عازب، حضور نبی کریم نے حسان ابن ثابت سے فرمایا اوہ جو ہوں مشرکین کی ہجو کرو، او حاجہم، باب مفعول سے حاجہم، سنیں یا ان کی ہجو کا جواب دو. ارے حاج الگ ہے، ہم الگ ہے، صحیح ترجمہ کرنا کہ حاج یہ ان کی ہجو کا جواب. کس کا؟ حسان ابن ثابت. بیٹا اب باب چل رہا ہے بنی قریظہ کا، مناسبت کیا ہے؟ تو بیٹا مناسبت کے لیے دوسری سند کے ساتھ ذکر کیا. کیا سند؟ برا ابن عازب کہتے ہیں کہ حضور نے یوم قریظہ، یہ بیٹا یہ مناسبت ہے، اس میں دوسری سند قریظہ کے دن، قریظہ کے واقعے کے دن حکم دیا تھا حضور نے حسان ابن ثابت کو اوج المشرکین. یہاں پر بیٹا ہم ضمیر کے مردے کی وضاحت بھی ہے، اوج المشرکین، مشرکین کی جو کرو. فإن جبریل معک، اس لیے کہ جبریل کی مدد تمہارے ساتھ. بس یہ باب و غزوۃ ذات الرقاع آگے چلے.